الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک ہم سب کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کو پڑھنا بالکل ثواب کا کام ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا درجہ اور ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب ترجمہ اور کچھ خلاصتاً تفسیر، تشریح عام فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس پروگرام کو اول تاخیر آپ ملاحظہ بھی فرمائیں، انشاءاللہ بہت سی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارا یہ پروگرام سورۃ الانعام 8ویں پارے کی آیت نمبر 144 تک گزشتہ پروگرام میں یہ مکمل ہوا، اور آج 145 سے آیت مبارکہ کا آغاز کریں گے۔ پیچھے جو اللہ پاک نے آیات مبارکہ کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں، تو ان میں وہی کہ مشرکین زمانہ جاہلیت میں جن جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، تو ان چیزوں کو بیان فرمایا اور دلائل کے ساتھ ان کی مذمت، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ یہ تم نے خود اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ جس کا آج درس سنیں گے، یہاں سے بھی کچھ ایسی ہی چیزوں کا بیان ہے کہ حرام کون سی چیزیں ہیں، اور جس کو حرام نہیں فرمایا اسے تم اپنی مرضی سے حرام نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ تم فرماؤ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا میں حرام نہیں پاتا، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں میں بہنے والا خون یا خنزیر سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو جو مجبور ہو جائے، یہاں سے اللہ پاک نے پھر آگے ایک استثناء بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں، مردار، بہنے والا خون، رگوں میں بہنے والا خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ بھی کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ حرام فرما دیے۔ آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ تو جو مجبور ہو جائے، یعنی جس پر حالت اضطراری کیفیت آ جائے، یہ حالت آ جائے، تو وہ اس حال میں کھائے، یعنی کچھ اس میں سے کھائے، نہ خواہش سے کھانے والا ہو، یعنی نہ خواہش سے کھانے والا ہو، لذت لے کر کھا رہا ہو، اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو اس حالت میں آ جائے، حالت اضطراری جسے کہا جاتا ہے، کہ اس کو نہیں کھائے گا تو یہ اس کی جان چلی جائے گی، یا یہ اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، ایسی صورت میں اتنا کوئی مجبور ہو گیا، وہ مجبوری نہیں جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں مجبوری ہے، یہ کھانا مجبوری ہے، کہ جس کو لوگ ایسے عام طور پہ رشوت لینے دینے کو نہیں مجبوری ہے اس لیے ہم نے دے دی، لینے والا کہتا ہے اسی طرح کام ہوتے ہیں وہ لے لی، یا کئی اور چیزیں ایسی لوگ کہتے ہیں مجبوری، یہ مجبوری نہیں، خاص طور پر حالت اضطرار جس پر کیفیت یہ آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی حلال چیز میسر نہیں اور یہ مر جائے گا، یا اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تو اب اسے کہا کہ اس حالت میں تم اس میں کھاؤ، لیکن پھر بھی شرط یہ ہے کہ دل سے خواہشات سے لذت کے لیے نہیں، جان بچانے کے لیے، اور زیادہ بھی نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا کھانے کی
اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ جس میں اس چیز کی مذمت گویا کہ بیان کر دی گئی کہ تم جو حلال چیزیں، طرح طرح کی چیزیں اپنے اوپر حرام کرتے ہو، تو جو اللہ نے میری طرف جو وحی کی ہے، مجھ پر جو اترا ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں تو میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، مگر یہ چند چیزیں جو بیان کی کہ مردار ہو، رگوں میں بہنے والا خون ہو، سور کا گوشت ہو، اور نافرمانی کا جانور، یعنی وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، جیسے اس زمانے میں بتوں کے نام پہ۔ یاد رکھیں کہ جانور وہ حرام اور مردار ہوتا ہے کہ ذبح کے وقت کسی اور کا نام لیا جائے۔ بعض اوقات اس طرح کی آیات پڑھنے والے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آیتیں یہ پڑھیں گے اور اس سے مراد لیں گے غیر اللہ کے نام کا، یعنی کوئی اللہ کے نیک بندوں اولیاء کے نام پہ کوئی اس طرح کا جانور جس کی نسبت کر دینا، اس کو بھی کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا کیونکہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہوا۔ نہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہوگا، اور اگر ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا تو پھر اس کو کیسے تم حرام کہہ سکتے ہو؟ تو اس لیے جو آیتیں بتوں کے بارے میں تو اس کا مصداق وہی ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو اٹھا کر ایمان والوں پر چسپاں کر دیں اور ان کا طرز عمل میں اتنا فرق ہو۔ واضح طور پر یہ فرق ہے، کہاں بتوں کے نام پہ وہ جو معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرنے والے وہ تو ہے ہی مشرک اور ہے ہی شرک میں، اور آپ اس کو ان کے ساتھ ملانے کے جو ایک جانور کی نسبت اللہ کے کسی ولی کی طرف کر دی ہے کہ یعنی ان کے ثواب کے لیے، داتا صاحب کے لیے، غوث پاک کے لیے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے لیے۔ لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو کوئی عام مسلمان بھی یہ نہیں کرتا کہ ذبح کرتے ہوئے کوئی بزرگوں کا نام لے، نہیں، ذبح اللہ کے نام پر ہی ہوتا ہے۔ جانور ذبح جب اللہ کے نام پہ ہوا تو اب کس دلیل سے آپ اسے حرام کہہ سکتے ہیں؟ لہذا جن لوگوں نے یہ سوچیں بنائی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ضرور غور و فکر کرنا ہے اور یہ سوچ اپنی بدلنی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو، یا جو چربی ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا ہے، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو اور بیان کیا کہ یہود پر ہم نے جو چیزیں حرام کی تھی، اور کیوں کی تھی؟ ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اب وہ کون سے جانور ہیں؟ ہر ناخن والا جانور۔ یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے، خواہ انگلیاں بیچ سے پھٹی ہوں جیسے درندے، کتا یا اس طرح کی، یا نہ پھٹی ہوں جیسے کھر کی صورت ہوتی ہے، تو اس سے اونٹ، شتر مرغ اور بطخ، اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں بطور خاص شتر مرغ، بطخ اور اونٹ مراد ہیں۔ یہ ان پر کیا تھا؟ حرام کیا، ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے۔ اور یہ بھی گائے اور بکری کی چربی، یعنی چربی بھی ان پر حرام تھی، یہ بھی ان پر حرام تھی، سوائے وہ کہ جو چربی بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو، وہ حلال تھی، وہ ان کے لیے اجازت تھی۔ بکیاں ان کے لیے کیا تھی؟ وہ حرام۔ اور یہ کیوں حرام؟ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیں کہ پچھلی امتوں کو جو بطور سزا ان پر حرام کی گئی چیز ہیں وہ قرآن میں ذکر بھی ہے، لیکن اس امت کے لیے وہ حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ ان پر ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے حکم تھا۔ یہاں ایسا نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس لیے نہ اونٹ حرام ہے، نہ شتر مرغ حرام ہے، نہ بطخ حرام ہے، سب حلال ہے۔ اسی طرح چربی بھی حلال ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے وہ فرمایا کہ جو حرام وہ، اور یہودیوں پر جو حرام ایک الگ سے کچھ چیزیں کی تھی وہ یہ ہیں۔ آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جاتا۔ اس آیت مبارکہ میں جو یہود پر جو چیزیں حرام تھیں ان کے بارے میں بیان فرما دیا، اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ۔ اے محبوب، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اس معاملے میں کہ ہم پہ حرام نہیں تھی،
تو پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے۔ آگے فرمایا ولا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا، یہ نہیں ٹالا جاتا، یعنی اللہ پاک بعض اوقات فوراً کسی کی نافرمانی پر اسے عذاب نہیں دیتا، اور پھر جس کے بارے میں فیصلہ اٹل ہے ان سے عذاب وہ ٹلے گا بھی نہیں۔ تو آپ پھر ان سے یعنی مزید کوئی ان سے اس معاملے میں بحث نہ فرمائیں، ان کو ان کے حال پر ہی آپ چھوڑ دیں۔ آگے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ آگے فرمایا اب مشرک کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو، تو تم صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ یہاں اللہ پاک نے پہلے سے ارشاد فرمایا کہ مشرکین اب کیا کہیں گے، یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ تو یہ جو معاذ اللہ عمل کیے ہیں، جانوروں کو حرام قرار دینا یعنی بتوں کے ناموں کے حوالے سے، یا جن کو وہ چھوڑ کر رکھتے تھے کہ یہ حرام ہے، ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، یا ان کی یہ دلیل دینا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہم یہ نہ کرتے، باپ دادا یہ نہ کرتے، تو یہ سب نے جو کچھ کیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یعنی اللہ کی رضا سے ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ مشرکین یعنی اس طرح کی الٹی دلیلیں دیں گے۔ تو آپ اے محبوب پہلے سے ہی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ آپ کو کہیں گے، یہ ایسے کہیں گے، اور ایسے ہی پچھلے لوگوں نے بھی یہی من گھڑت دلیلیں بنا کر وہ جھٹلاتے رہے، اور پھر انہوں نے عذاب چکھا، اور یہ بھی ایسے ہی اسی عذاب میں پڑیں گے۔ اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں ان کا رد فرما دیا۔ آگے فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، تم فرماؤ تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، تو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یہ شاندار ایک دلیل ہے، قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہ کامل دلیل تو اللہ کی دلیل ہے۔ اگر اللہ چاہتا فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو ہی مومن مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، رب تعالیٰ نے یہ معاملہ یہ لوگوں کی سوچ پر رکھ دیا کہ وہ عقل شعور جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس سے سوچیں اور اس فہم اور فراست سے کام لیں، حق اور باطل کو پرکھیں، ان کو جانچیں اور کھرے اور کھوٹے کا فرق سمجھیں، شیطانی وساوس یا انبیاء کی جو تعلیمات ہیں اور وہ جو انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے اس میں فرق دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک یہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، پھر یہ سارا نظام، پھر انبیاء کی بعثت، کتابیں نازل فرمانا، پھر عذاب سے ان کو ڈرانا، جنت کی بشارتیں عطا کرنا، پھر یہ سارا نظام سلسلہ کیوں؟ رب تعالیٰ نے جبرن کسی کو اس طرح نہیں کہ سب کو سب تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہارے اوپر عذاب ہو جائے گا، نہیں، ورنہ تو یہی کہیں گے کہ ہم مجبور مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے جو ایمان کا یہ وصف ہے اس کو رکھا ہی اس لیے کہ ہر آدمی اپنی سوچ سے، اسی طرح نیکی کا کام کرنے والا بھی، برائی سے بچنے والا بھی، تو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی اس کو استعمال کریں۔ تو اس لیے مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ اگر چاہتا تو پھر تو ہم نہ شرک کرتے نہ یہ کرتے، یعنی ان کا کہنا تھا گویا کہ ہم نے جو شرک کیا ہے، جو ہمارے باپ اجداد جو شرک پر ہیں وہ اللہ کی رضا سے رہیں، اللہ کی مرضی سے رہیں، اللہ ان سے راضی ہے، تو یہ بالکل غلط۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا، تمہیں بھی ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا معاملہ نہیں فرمایا اور یہ معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شاہدوا فلا تشہد معہم
ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون۔ تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، یعنی جسے تم حرام کہتے ہو۔ پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر جو انہیں کہا گیا کہ ان سے کہیں کہ گواہ لے کر آؤ کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا تو گواہ لاؤ، تو یہ اس لیے گواہی مانگی کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا شاہد ہے ہی نہیں، کوئی ایسی گواہی موجود ہی نہیں کہ جسے وہ باقاعدہ ثابت کر سکیں۔ آگے فرمایا فَإِن شَاهِدُوا، اگر وہ جھوٹی گواہی دے دیں تو بھی ایک عام سننے والے کو کہ ان پر اعتبار نہیں کرنا، وہ تو اپنے بتوں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں اور وہ طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں اور وہ شرک میں مبتلا، تو لہذا تم اے سننے والے ان کی اس گواہی کو یہ خواہش کی اتباع اور کذب اور باطل پر محمول کرنا، یہی سمجھنا کہ یہ جھوٹ، کذب، باطل اور اپنی خواہشات، ہوائے نفس اس کی پیروی ہے۔ یا ناظرین کرام، جھوٹی گواہی اور اس کی تصدیق کرنا، اس کے اوپر بڑی مذمت ہے۔ ایک تو جھوٹا گواہ کوئی بن کے آ جائے، ایک ہے گواہی اور اس کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنا۔ حدیثوں میں اس کی بھی ممانعت فرمائی گئی کہ جو گواہوں کے ساتھ جھوٹا بن کے چلتا ہے ان کے ساتھ، یعنی لگے کہ یہ اتنے گواہ ہیں، ان کے ساتھ چلنا بھی منع کیا گیا اور اس پر بھی وعیدوں کو بیان کیا گیا۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی تو وہ تب تک اللہ کے شدید غضب میں رہے گا جب تک اس مدد کو چھوڑ نہیں دیتا۔ ایک اور روایت میں جس نے کسی ظالم کے باطل کام پر اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، باطل کا ساتھ نہیں۔ اور پھر جب گواہی، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، گواہ خریدے جا رہے ہیں، گواہ بھی پیسوں پر بک رہے ہیں، جو حق کو ناحق اور ناحق کو حق، باطل کو حق ثابت کر دیتے ہیں اور حق کو باطل بنا دیتے ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں پیسوں کے کھیل کے پیچھے۔ معاذ اللہ، یہ دنیا میں چند سکے آئیں گے، آخرت میں بہت پچھتاوا ہوگا جب سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آگے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے، یعنی پیچھے تو وہ کہا نا کہ اس چیز کو تم نے حرام خود ہی بنا لیا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے حرام کیا فرمایا ہے۔ ان میں سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور مفلسی کے باعث، تنگ دستی کے باعث اپنی اولاد قتل نہ کرو، اور ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق نہ مارو۔ تمہیں یہ حکم فرمایا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے 9 چیزوں کو فرمایا کہ یہ حرام ہے تم پر۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا، یعنی بھلائی کرنے کا حکم ہے، بھلائی نہ کرنا حرام۔ مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کر دینا، تنگ دستی کے باعث اولاد کو قتل کر دینا، مار دینا، یا پیدا ہی نہ ہونے دینا، اور اس پر وہ لمٹ آئے کہ 120 دن 4 ماہ گزر چکے ہیں اور اس میں روح پھونکی جا چکی ہے، اب اسے گرا دینا، ختم کرا دینا، یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس مدت سے پہلے بھی بلا وجہ شرعی حمل ختم کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا، چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی ہو۔ نمبر 5، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا۔
نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 8 ناحق بات کہنا، اور نمبر 9 اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا۔ یہ 9 چیزیں حرام فرمائی، کچھ اس آیت میں بیان ہوئی، کچھ اس کا حصہ اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین کرام، یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو بڑی جامع اور اس میں کتنی چیزوں کے حوالے سے یہ بیان فرمایا، اور حقوق بیان کیے، بیسک ماں باپ کے حق ان کو بیان کیا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، پھر اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یہ مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، ان کو بھی رزق دے گا، اللہ کے یہ وعدے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنی بشارتیں عطا فرمائی، 3 بیٹیوں کی یا بہنوں کی پرورش کرے، ان کے ساتھ مہربانی کرے، اور یہاں تک کہ وہ ان کے نکاح ہو جائیں۔ کہیں فرمایا جہنم اور اس کے درمیان وہ آڑ بن جائے گی، کہیں جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ 3 بیٹیوں کا ذکر کیا تو کسی نے کہا حضور اگر 2 ہی تو بھی یہی ہے۔ راوی کہتے ہیں اگر 1 کا بولا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی یہی فرماتے۔ تو یہاں عورتوں کے حوالے سے بھی بڑے ایک حقوق اور جامع انداز سے یہ حقوق بیان ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں ظاہر اور باطن اس اعتبار سے بھی بیان ہوا۔ ظاہر اور باطنی، ایک تو گناہ وہ ہوتے جو اعلانیہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے جو چھپ کر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، تنہائی کے گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ ظاہری طور پر جو گناہ کرے وہ بھی خطرناک ہے، لیکن تنہائی والے اللہ پاک قیامت کے دن ایسے لوگوں سے وہ کس طرح معاملہ فرمائے گا، انہیں جنت کے قریب لایا جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سونگیں گے، محلات دیکھیں گے۔ اب انہیں کہا جائے گا تمہارا جنت سے کوئی حصہ نہیں، واپسی جاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں یہ دکھائے بغیر ہی اگر جہنم میں ڈال دیتا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا، اگر یہ ہم نہیں دیکھتے، انعامات نہیں دیکھتے، جہنم میں چلے جاتے، یہ آسان تھا۔ اللہ فرمائے گا میں نے ارادتاً ایسا کیا ہے۔ اور انہیں فرمایا جائے گا کہ جب تم بھی تنہائی میں ہوتے تھے تو پھر بڑے بڑے گناہ کر کے میرے سامنے تم اعلان جنگ کرتے تھے، اور لوگوں سے بڑی عاجزی سے ملتے تھے، لوگوں سے بڑی انکساری سے ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے کہ جو تمہاری اصل حالت نہیں ہے، جو میرے سامنے تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے جو ارشاد فرمایا تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، اور فرمایا تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑتے تھے، میری وجہ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آج تو میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کر کے اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ الامان الحفیظ۔ میرے بھائیوں، تنہائیاں بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ لوگوں کے ڈر سے تو آدمی کئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، مگر لطف یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے چھوڑے۔ جب اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا تو پھر وہ چاہے خلوتوں میں ہو یا جلوتوں میں ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، تو پھر وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، نافرمانیاں نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں ظاہراً باطناً سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اس آیت میں ناظرین اکرام جتنا کچھ اور بھی حرمت والی چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے، ان کی بھی بہت ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کو بھی ڈیٹیل سے وہ ذکر کریں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے بھی رہیں، قرآن سمجھتے بھی رہیں۔ جب قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوں گی اور عمل صالح کرنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔